اللہ کے رسول اب سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے. اب وہ لیول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند. اچھا، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اکٹھے، اطاعت اور اتباع، تو یہاں یہ واضح کریں کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اور اللہ کی محبت کے ضمن میں ہی، اور اللہ کی محبت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. کیا یہ خواہش کا پنپنا پیدا ہونا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھوں یا آپ کا دیدار مجھے ملا ہے، تو یہ بھی محبت کا یہ ایک تقاضا یا اس کی ایک علامت ہے؟ صحابہ میں یہ سنت واجب کی باتیں نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بس وہ کر لیا. یہ نہیں پوچھا کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے غزوہ کے بعد، فرمایا اگر کسی نے زندہ شہید دیکھنا تو ابو طلحہ کو دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ اور چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ اور چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، نہت کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی سیریز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے. آج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس کے تقاضے، اس کی علامات. اور آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ عزیر یونس حافظہ اللہ تعالی. شیخ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. ناظرین، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کیسے ہونی چاہیے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، آج کے پروگرام کی وساطت سے آپ جانیں گے. اور یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا جائے اور انسان بے لگام ہو جائے اور اپنی مرضی کے ساتھ ہی یہ طے کرے کہ محبت کے اصول کیا ہیں. جس پیغمبر سے محبت کرنی ہے، اصول بھی انہی سے سیکھنا ہوں گے، ضوابط بھی انہی سے جاننا ہوں گے کہ وہ محبت کیسے ہوگی. تو سب سے پہلا سوال شیخ صاحب اس اپنے موضوع سے متعلق جو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو محبت کی درجہ بندی کیا ہے جس کو انسان نے سمجھ کے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سوال تھا کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی درجہ بندی کیا ہے. کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے تو ہمیں قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی لینی چاہیے. اور یہ انسان کی فطرت میں بات شامل ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے اس سے مانوست ہوتی ہے، دل میں اس کو پسند کرتا ہے، چاہت پائی جاتی ہے. تو یہ انسان کا ایک فطرتی عمل ہے. لیکن فطرتی اعمال کو بھی ہم نے کتاب و سنت کے تابع کرنا ہے. تو محبت کی درجہ بندی کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو اپنے خالق و مالک سے ہونی چاہیے. ٹھیک. کیونکہ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس نے اس کو وجود بخشا ہے. تو جیسے سب سے زیادہ بندے پر حق اس کے خالق و مالک کا ہے، تو وہی حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اور اللہ کی محبت کے ضمن میں ہی، اور اللہ کی محبت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. ٹھیک. تو گویا کہ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حبیب سے بھی محبت کی جائے. تو یہ تو بات طے شدہ ہے کہ اللہ کی محبت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی. لیکن محبت کی اگر ہم اقسام کو سمجھ لیں تو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ محبت کی اہل علم نے دو قسمیں، دو صورتیں بیان کی ہیں. ایک ہے اعتقادی محبت، اچھا، یہ جسے ہم اپنا دین سمجھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے بھیجے ہوئے دین کی محبت، اس کی کتابوں سے محبت. تو یہ ہے اعتقادی محبت. اسی لیے شرک کی جو اقسام ہیں
شرک اکبر کی ان اقسام میں ایک قسم یہ بھی ہے الشرک فی المحبہ، کہ محبت میں شرک کرنا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی انسان سے، دنیا کی کسی چیز سے محبت کی جائے۔ اللہ کی محبت سے اگر کسی کی محبت غالب آ گئی تو شرک ہو گیا۔ تو یہ ہے اعتقادی محبت۔ دوسری محبت ہے جسے ہم کہتے ہیں طبعی محبت یا فطرتی محبت۔ تو یہ ہر انسان کی، جانور کی فطرت میں یہ بات اللہ نے پیدا کر دی ہے، رکھ دی ہے کہ وہ اپنے والدین سے انسان محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ فطرتی محبت ہے۔ لیکن اگر فطرتی محبت اعتقادی محبت پر غالب آ جائے تو یہ مذموم ہے، یہ خلاف شرع ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے محبت کے درجے میں سب سے پہلے خالق کائنات کی محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اس کے ضمن میں ہیں، وہ اس کے میں شامل ہیں، لیکن اگر یہ مخالف آئیں گی، ٹکرائیں گی، تو پھر سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ ایمان کی مٹھاس، شیرینی کو محسوس کرے گا، اسے ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، مما سواہما، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری مخلوقات اس میں آ جائیں گی، چاہے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، مال و دولت ہے، گھر بار ہے، سب اس کے ضمن میں ہے۔ جو ٹکرائے گی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جس کے دل میں یہ محبت سب سے زیادہ ہے وہ ایمان کی حلاوت کو، بالکل مٹھاس کو پائے گا، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ اسی حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جس دل میں وہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو شخص شاید مسلمان ہی نہیں ہے نا، جس دل میں محبت رسول نہیں ہے، لیکن ہم اپنے معاشرتی اعتبار سے بات کرتے ہیں، جس دل میں محبت تو ہے لیکن جو درجہ بندی آپ نے بیان کی اس کے موافق نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اس شخص کے ایمان کا کتنا نقصان ہے؟ یہ محبت سمجھیں، اس میں ایمان کی تکمیل اور تنقیص میں فرق آئے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کمی ہے تو سمجھے اس کے ایمان میں کمی ہے۔ صحیح، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اگر یہ ایسا عمل نہیں ہے تو پھر ایمان میں کمی ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، گویا کہ تکمیل ایمان کے لیے، مومن بننے کے لیے یہ شرط ہے حتی اکون احب الیہ، کہ میں زیادہ محبوب ہوں۔ احبہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، تو اس میں غیر کی نسبت معنی کا اضافہ اور زیادتی پائی جاتی ہے۔ بالکل، تو والد سے، اولاد سے، سب لوگوں سے بڑھ کر محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ صحابی بیان ہونا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب۔ اب صحابہ جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ صحیح، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا تو حضرت عمر فاروق کے دل میں بھی محبت بڑھی اور ایک ایمان کا لیول بڑھا، تو انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ والذی نفسی بیدی انت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انت احب الی من کل شیء، اور مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے، وہ جان تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اللہ کی قسم اتنی دیر تک نہیں جب تک میں تجھے جان سے بھی زیادہ اس سے تمہیں ذرا محبوب نہ ہو جاؤں۔
تو فوراً سیدنا عمر فاروق میں فَإِنَّهُ الْآن وَاللَّهِ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، کہ اللہ کے رسول اب سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الآن یا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے. اب وہ لیول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر بھی اللہ اور اس کے رسول تو ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہے، محبت ہوگی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا مزاج دیکھیں کہ فوراً سوچا نہیں ہے. رسول اللہ صلی یہاں کہا اور وہاں عمل کیا. ہاں، سنا فوراً اس پر عمل کر لیا اور اپنا وہی عقیدہ، وہی چیز اپنا منہج بنا لیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی انسان اگر محبت کرنا چاہتا ہے، اسی درجے میں آنا چاہتا ہے جو بیان کیا گیا کہ اللہ کی محبت ہے اور اس کے ضمن میں رسول اللہ کی محبت ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے سب سے بڑھ کر جو ضابطہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ محبت کا معیار ہے، اور یہ معیار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر قول فعل کو فوراً سینے سے لگا لیا. اور روایات میں بھی آتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج کر رہے تھے، یمن کا ایک بندہ آیا تو حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ ارأیت ان فعلت کذا و کذا، ارأیت ان فعلت کذا و کذا، بتائیے اگر میں ایسا کروں تو حج میں کیا ہوگا، اگر ایسا کروں تو پھر کیا ہوگا، مجھ پر دام تو نہیں آئے گا، یہ تو نہیں ہوگا، وہ تو نہیں ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا من این انت، تم کہاں سے ہو؟ کہنے لگا من الیمن، یمن کا ہوں. صحیح. فرمائیں ذا ارأیت بالیمن، یہ جو ارأیت کے سوال پوچھنا یہ یمن میں چھوڑ کے آتے، وہاں رکھ کے آتے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم وہی کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہم دیکھتے تھے. ہم نہیں پوچھتے کہ ایسا کریں یا ویسا کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہم نے دیکھ لیا، بس اس کو اپنے عمل میں لے آئے. صحیح ہے. تو بہت سے ایسے واقعات سنن ابی داؤد میں روایت ہے، وہ جوتیوں والا واقعہ، نماز کے دوران آپ نے جوتا اتار دیا تو صحابہ نے جب آپ علیہ السلام پوچھا بھی تم نے جوتے کیوں اتارے، رأینا کا خلعت نعلیک فخلعنا نعالنا، اللہ کو ہم نے آپ کو دیکھا تھا آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ محبت کا معیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے. تو اطاعت جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، قرآن کریم کی واضح نصوص ہیں، اور اس کے ساتھ جو ملی جلی اور جڑی ہوئی چیز ہے وہ ہے اتباع. اچھا یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اکٹھے، اطاعت اور اتباع، تو یہاں یہ واضح کریں کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت سمجھیں یہ اعتقاد ہے اور ایک یعنی امر عقیدہ ہے. ہاں، ایک عقیدہ ہے، ایک امر ہے. جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو اور عمل کرو، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، یہ ہے اعتقاد، مان لیا. اور ایک ہے جب عملی تصویر بن جائے تو اسے اتباع کہتے ہیں. اب اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، لیکن اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اطاعت کرنی ہے ہم نے اس کی، اور اس کی جو عملی تصویر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہم نے ویسے عمل کر کے دکھانا ہے. تو جب ہم عملی تصویر پیش کریں گے تو وہ اتباع ہو جائے. یعنی رسول اللہ علیہ السلام کے عمل کو کاپی کرنا. ہاں، آپ کے عمل کو بالکل، جیسے آپ کی چال تھی، ڈال تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی تجارت، آپ کی عبادت، یہ سب کیا ہے؟ جب ہم ان کو عملی تصویر میں لائیں گے تو یہ اتباع بن جائے. نہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو عملی تصویر میں لانا، ہاں یہ اتباع ہے. اللہ کے ہم احکام کو عملی تصویر میں لانا یہ اتباع ہے، رسول اللہ کی اتباع. ہاں، رسول اللہ وسلم کی اتباع ہے. اور اللہ کے احکامات کو ماننا یہ اطاعت ہے، دل و جان سے مان لینا، دل و جان سے عقیدہ یہ رکھنا کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، کہ سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اب اطاعت جب اتباع کی شکل آ جائے گی تو اس کی وضاحت، جب اس پہ عمل کیا جائے گا تو وہ اتباع کہلائے گی، اتباع بن جائے گی. بالکل ٹھیک. اچھا ایک صاحب، آپ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کا بنیادی تقاضا اطاعت اور اتباع ہے، یعنی آپ کی بات کو ماننا اور عمل میں لے کے آنا. عمل میں لے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رویہ لوگوں کا ہوتا ہے،
اور وہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے. فرض ہو تو پھر تو چلیں کوشش کر لیتے ہیں, اگر سنت ہو تو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو سنت ہو چھوڑ دینا اس چیز کو, کیا یہ رسول اللہ سے محبت کے ساتھ یہ چیز میچ کرتی ہے؟ بالکل, یہ رسول کی محبت کے منافی عمل ہے, قطعاً بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اصل داڑھی کے کا اندر معاملہ آتا ہے نا, بالکل, لوگ کہتے ہیں فرض ہے کہ سنت ہے, اگر ان کو یہ جواب ملے کہ فرض ہے پھر تو خاموش ہو جائیں گے, جواب ملے سنت ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا یار چھوڑو. تو دیکھیں نا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا واضح فرما دیے کہ ہم نے دیکھا آپ جو کرتے تھے ہم کر لیتے تھے, ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے. اصل کے اندر جو احکام خمسہ, اسے کہتے ہیں احکام خمسہ, احکام خمسہ کی جو تقسیم ہے یہ فقہا یعنی یہ نے فرض کی. واجب کی جو تقسیم ہے, ہاں, یہ فرض واجب کی یہ جو تقسیم ہے یہ فقہا نے کی ہے. اور اس تقسیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے اور اس میں وہ چیز اس سے رہ جاتی ہے, چھوڑ جاتی ہے, تو کیا اس کا عمل باطل ہو جائے گا یا اس میں کمی آ جائے گی یا وہ عمل ٹھیک ہوگا, یا اس کو دہرانا پڑے گا یہ کہ نہیں یہاں پڑے گا؟ کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن رسول اسلم کی ہر بات کو ماننا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ فرض ہو. صحابہ میں یہ سنت واجب کی باتیں نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس وہ کر لیا, یہ نہیں پوچھا کہ یہ سنت ہے یہ واجب ہے یہ مستحب ہے. یہ تقسیم اس لیے رکھی گئی کہ اگر کسی سے کوئی عمل کے دوران کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا وہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے بھی رفع دین کون سا واجب ہے, کہاں لکھا یہ فرض ہے, تو میں رفع دین چھوڑ دیتا ہوں تو میری نماز ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ایک یہ ہے کہ فرض و واجب, صحیح. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے دوران نماز بھول کر رفع دین چھوڑ گیا تو اس کی کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ہو جائے گی. لیکن ایک بندہ رفع الدین جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے, تو اس کے علم میں ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو اس کا عمل قطع نہیں ہوگا, اللہ نے اس کی کوئی قبولیت نہیں اس عمل کی. ایک ہے بھول جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف چلنا. صحیح. تو مسلمان کے لائق نہیں ہے ہاں, یہ. مسلمان اسے اس کے ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ اسے ایسا عمل کرنا چاہیے. صحیح. تو محبت کا تقاضا یہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو کاپی کرنے کی کوشش کی صرف جائے. عبادت نہیں بلکہ معاملات بھی. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ماشاء اللہ صفی اول کے نمازی ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے معاملات کے بارے میں لوگوں سے سنتے ہیں تو شکایتیں ہوتی ہیں. تو یہ قطعاً اطاعت رسول نہیں ہے, رسول ہم کی اتباع کا طریقہ نہیں ہے. اتباع یہ ہے کہ ہر چیز میں خوشی ہو یا غمی ہو, دن ہو یا رات ہو, صحیح. عبادات سے تعلق ہے اس کام کا یا معاملات سے ہے, ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, یہاں ہم اب بات کریں گے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی علامت پہ بات ہو, یعنی یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیسے محبت کی جائے. اب وہ کون سے سمبلز ہیں, علامات ہیں جن کے ذریعے سے انسان, یا پیرامیٹر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس کے جذبات میں کیا چیزیں پیدا ہونی چاہیے کہ جس سے وہ جان سکے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے؟ ایک تو اطاعت اور اتباع ہے, اس کے علاوہ محبت کی کیسے پہچان ہوگی؟ محبت کی پہچان اس کے عمل سے ہوگی. اچھا. کہ اس کا عمل کیا ہے, وہ سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے. اگر تو اس کا عمل سنت کے موافق ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. اور اس محبت میں کے جو تقاضے ہیں وہ ہمیں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات سے محبت ہونی چاہیے. بعض لوگ آپ کی ذات سے محبت کرتے ہیں لیکن بات سے محبت نہیں کرتے. جیسے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تھوڑے لوگ مانتے ہیں. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ اور چیز ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ اور چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بہت نظر آئیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے اصل میں وہ محب ہیں. بالکل ٹھیک. تو اللہ کے رسول کی ذات اور بات سے محبت کرنا, اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنا, آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا. بالکل. کیونکہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے پھر اس کے جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے محبت ہوتی ہے. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دعوت پہ گئے اور شاگرد نے دیکھا کہ
کدو پکڑ پکڑ کر کھا رہے ہیں. تو نبی حضرت جی آپ نے گوشت چھوڑ کر کدو کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا وہ اس طرح کر رہے تھے. تو یہ ہے محبت. بالکل صحیح. تو آپ سن کے بعد سے آپ کی ذات سے، پھر آپ کے اصحاب سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، اور جس دین کو لے کر آئے ہیں، جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس سے بھی محبت ہونی چاہیے. بعض لوگ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیڑے نکالتے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ابھی عمر ہی نہیں ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر داڑھی رکھ لیں گے، جب بڑے ہوں گے تو یہ کر لیں گے، جب ضرورت پڑے گی تو یہ کر لیں گے. نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس سے بھی محبت کرنی چاہیے. اور پھر یہ آپ نے شعر سنیں گے، لو كنت في حبه صادقا فإن المرء لمن يحب لمطيع. اگر تم اس رسول وسلم کی محبت میں سچے ہو تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار بھی ہوتا ہے. تو رسول وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ علامت کہ اس کی محبت جو ہے اس کے عمل میں ظاہر ہونی چاہیے. صحیح. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک مومن مسلمان کے دل میں کیا یہ خواہش کا پنپنا پیدا ہونا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھوں یا آپ کا دیدار مجھے ملا ہے، تو یہ بھی محبت کا یہ ایک تقاضا یا اس کی ایک علامت ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے، اور بلکہ ایسا ہونا چاہیے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ہر ممکن جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. اچھا. دنیا کے اندر ایک دیدار کی صورت ہے اور ایک آخرت میں دیدار کی صورت ہے. دنیا میں دیدار کی صورت یہ کہ آپ یا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اچھا. جیسے کہ بعض سلف صالحین سے ایسا ملتا انہوں نے دعا کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. یا پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر کثرت سے درود پڑھے. اچھا. درود پڑھنے والا بعض اسلاف سے ایسا ملتا ہے کہ وہ کثرت سے درود پڑھتے تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں زیارت ہوئی. اور ایک اور صحیح مسلم کی روایت سے عمل ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس ہی مسجد کے اندر حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ وہاں سویا کرتے تھے. صحیح. اور اس ٹو میں اس انتظار میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوں گے تو میں آپ کے لیے وضو کا بندوبست کروں گا، آپ کے لیے طہارت کا بندوبست کروں گا. صحیح. تو زندگی ایسے گزر رہی تھی. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو پچھلے پہر اٹھے تو فرط محبت میں ان کی اس خدمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا کہ سل یا ربیعہ، کہ ربیعہ سوال کرو، مانگو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تجھے عطا فرما دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کیا مانگا؟ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں. دیکھیں صحابہ کے نزدیک سب سے بڑی خواہش اور تمنا کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور رفاقت. کہ دنیا میں اللہ نے ساتھ دے دیا ہے، اب آخرت کی چنتا اور آخرت کی فکر ہے کہ اللہ آخرت میں بھی آپ کی رفاقت عطا فرما دے. حدیث میں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب غیر ذالک یا ربیعہ، ربیعہ اس کے علاوہ بھی کوئی تمنا ہے، کوئی اور بھی خواہش اور حاجت ہے؟ فرمایا کہ ہوا ذاک، بس وہی تمنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حال بیان فرمایا کہ اس کا ایک طریقہ اور ضابطہ یہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اچھا. اگر میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر کثرت سے نوافل پڑھا کرو، زیادہ سجدے کیا کرو. تو یہ آخرت میں رفاقت کا ایک طریقہ اور ضابطہ ہے. اور جو ہمارے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے فرضی نمازیں بھی نہ پڑھیں، محفل میں بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بھی نہیں جاتے، اور پھر یہ کہیں کہ رسول وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، کثرت سے درود کی، جو بھی ذریعہ ممکن ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخرت میں بھی رفاقت اور آپ کے دیدار کی ایک شکل ہے جس کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ جو جس متبع سنت ہوگا اسے رسول وسلم سے کی ملاقات بھی نصیب ہو جائے گی حوض کوثر پر،
اور آپ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا. اور جو اہل بدعت ہوں گے جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہوئے اور محبت میں آ کر پتہ نہیں کیا کچھ دین میں اضافہ کر لیا، تو اہل بدعت کو ملاقات سے، دیدار سے، حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. تو اس لیے جو متبع سنت ہوگا، اگر ہم سنت کو فالو کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، آپ کی ملاقات، آپ کے حوض کوثر سے پانی پینا اللہ نصیب. بالکل ایسے ہی. اچھا شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دیدار کی تمنا اور اس کے لیے کوشش، یہ محبت کی ایک علامت ہے. محبت کی علامت. تو یہاں یہ وضاحت کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت اگر کسی کو خواب میں ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ جاننے کا کیا طریقہ ہے کہ میں نے واقعی رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا کہ حقیقت میں مجھے دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَتِي، کہ شیطان میری صورت کو نہیں اپنا سکتا. وہ کسی بھی صورت اپنا سکتا ہے لیکن میری صورت کو اپنا نہیں سکتا، یہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے. صحیح، یہ تو بات ہے. لیکن جو بندہ دیکھتا ہے تو ہم دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک احادیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بیان کیا ہے، اگر تو وہ اس کے مطابق ہے تو امید ہے کہ وہ اس کی بات ٹھیک ہے. ہم کسی کو جھٹلا نہیں سکتے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی کہ جو بندہ جس قدر اپنی گفتار میں، اپنی بات میں سچا ہوگا، اس کا خواب بھی اتنا ہی زیادہ سچا ہوگا. اللہ اکبر. اب ایک بندہ بے نماز ہے، سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، اور وہ کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا. جیسے میرے پاس ایک بندہ ہے اور کہنے لگا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے ایک بوہڑ کا درخت تھا، اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو لمبے لمبے بال تھے، ہری پگڑی پہنی تھی اور کتراوی داڑھی تھی. تو میں نے کہا اللہ کے بیوقوف بندے، تم نے کسی ملنگ کو خواب میں دیکھا ہے اور تمہیں شیطان نے یہ جھانسا دے دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ شیطان یہ تو جھانسا دے سکتا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. بالکل، رسول اللہ کی صورت تو نہیں اپنا سکتا لیکن یہ جھانسا دے سکتا ہے کہ یہ رسول ہے، حالانکہ وہ نہ ہو. اس لیے وہ حلیہ پوچھا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں مذکور ہے اور اس کا عمل دیکھا جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا، رسول اللہ علیہ السلام سے محبت جاننے کا ایک پیرامیٹر یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں قربانی کا جذبہ ہو. اگر کہیں اللہ کے رسول کے نام پہ یا آپ کی وجہ سے مال دینا پڑے یا جان دینا پڑے تو انسان دے. بالکل، یہ بلکہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے کہ جہاں بھی حرمت رسول پر جان دینا پڑے، مال دینا پڑے، تو انسان کو کسی قسم کا بے دریغ ہو کے یہ چیزیں پیش کر دینی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے یہ کر کے دکھایا. صحیح. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے احد کا واقعہ ہے کہ جب صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نحری دون نحرک، کہ اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے. لا تشرف علی القوم، آپ لوگوں کو ایسے جھانک کر نہ دیکھیں کہیں کوئی تیر نہ آپ کو لگ جائے، اور اپنی جان کو سامنے پیش کیا اور ہر آنے والے تیر کو اپنے ہاتھ سے روکتے رہے حتیٰ کہ ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے غزوہ کے بعد، فرمایا اگر کسی نے زندہ شہید دیکھنا تو ابو طلحہ کو دیکھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اپنی جانیں کے، اپنی اولاد کے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس میں اس کی وضاحت ملتی ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک بندہ باہر سے آیا. ٹھیک. اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی قسم کی کوئی بات کہی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک تھا. تو اس بندے نے باتوں میں نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے، ان سے کوئی بات کہی. وہ بندہ بھی آگے سے غصے میں آ گیا اور بد زبانی پر اتر آیا. صحیح.
جب یہ چیز یہ معاملہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ دیکھا تو کہنے کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا اذان لی ان اضرب عنقا، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں. صحیح. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں یہ میں نے یہ بات کہی تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق کا غصہ ختم ہو گیا، بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور فرمائیں گے لا واللہ ما کان لاحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خصوصیت، یہ فضیلت، یہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی ذات کے لیے کوئی بھی چیز آڑے آئے گی یا اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بد زبانی کرے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو صحابہ نے، اور پھر افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل جو مرتبہ اور شخصیت ہے جن کا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کا یہ فتویٰ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ ہمارے ہاں ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ بازار سجائے جاتے ہیں، آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، بعض اوقات بعض جگہوں پہ تو جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں. تو محبت کی وجہ سے یہ کیا جاتا ہے، یہ درست ہے؟ اگر نہیں تو پہلی بات تو یہ کہ محبت کا معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہے، فرما دی ہے، اور صحابہ نے اپنے عمل سے دکھا دی ہے. اور یہ جو جتنے بھی آپ نے کام ذکر کیے ہیں، جانور ذبح کرنا ہے یا کھانے کھلانے ہیں، جھنڈیاں لگانا ہے، بازار سجانی، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں. اچھا. اور یہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی چیز بڑھائی جو دین میں نہیں تھی، فہو رد. اور یہاں رد مردود کے معنی میں، وہ چیز مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا. دین کے اندر یہ اضافہ ہے. جھنڈیاں لگانا، خوشی اور غمی، کسی کے آنے اور کسی کے جانے کا پر جو انسان خوشیاں غمی کا جو اظہار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہونا چاہیے. اچھا. اب یہ سب دین میں اضافہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آئے، حضرت ابوبکر خلفاء راشدین کی زندگی میں یہ دن آئے. جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کریں گے تو یہ دین میں اضافہ ہوگا. اچھا، لوگ یہ بھی کہہ اور دیتے یہ ہیں، مردود ہے. یہ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ کہ سیرت النبی کانفرنس بھی رسول اللہ نے نہیں کی، جلسہ بھی نہیں کیا. نبی اسلم کا ذکر خیر تو ہے کہ نہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول کی مدح میں بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، رسول وسلم کے صحابہ رسول وسلم کا حلیہ، آپ کے اوصاف بیان کرتے تھے. تو یہ تو خیر کی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس بھی مجلس میں مجلس لگی اور اس میں اللہ کا ذکر نہ ہوا، رسول وسلم پر مجھ پر درود نہ پڑا گیا، میرا ذکر خیر نہ ہوا، تو وہ مجلس اپنی اصحاب پر ندامت اور شرمندگی کا ذریعہ ہوگی. اچھا. تو اگر کسی مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جاتا ہے تو یہ تو صحابہ کا ایک عمل تھا. اب صحابہ جو بیٹھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے تھے، آپ کے لیل و نہار بیان کرتے، آپ کی خوشی غمی بیماری صحت ہر چیز آپ کے ہر عمل کو بیان کرتے تھے. تو یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ بھی جو ہے اس میں بدعت میں آتی ہے، تو یہ بدعت میں کیسے آ سکتی ہے؟ اچھا، یہاں یہ بھی وضاحت کریں کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی کچھ عرصے سے رواج ہے، کچھ عرصے سے ہی ہوا ایسا کہ خاص جو تاریخیں ہیں ربیع الاول کی، مثلا 12 ربیع الاول رسول اللہ کی ولادت کا دن سمجھا جاتا ہے یا اس طرح، ان پہ ہمارے ہاں بھی کانفرنسز کا انعقاد ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو جو ائمہ امام احمد بن حنبل، امام مالک اور دیگر محدثین سے آتا ہے کہ اہل بدعت کے ایام میں انہی چیزوں کو اجاگر کرنا، ذکر کرنا، یہ اہل بدعت کا تعاون ہے. اچھا. تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. صحیح. یہ رسول ہم کا ذکر کوئی خاص دن یا خاص مہینے کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ رسول ہم کا ذکر خیر تو ساری زندگی ہونا چاہیے. بالکل. ہر مجلس میں آپ کا ذکر خیر ہونا چاہیے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کے بارے میں تو بات کی ہے، لیکن کوئی تاریخ ذکر نہیں کی. اور دن کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت ہے
وسئل عن صوم یوم الاثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ صحیح، وانزل علیہ. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ سلف سے قول پیش کیا کہ ان ایام کے اندر مشابہت سے بچنا چاہیے، تعاون سے بچنا چاہیے. تو کیا یہ جو خاص ایام ہے ربیع الاول کے 12 سے پہلے یا اس کے بعد، ان میں سیرت النبی کے جلسہ تو ان کے تعاون میں آ گیا، ان موضوعات کو باقاعدہ بیان کرنا جمعوں کے خطبوں میں یا اس پہ پروگرامز کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ؟ اصل میں اہل بدعت کی جو تردید ہے وہ تو ٹھیک ہے، اہل بدعت کی بدعات کی تردید کرنا کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ خلاف شرع ہے، یہ کام غیر مشروع ہیں، یہ تو حق جو ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، حق کو بیان تو ضرور کرنا چاہیے تاکہ بادل کو دبایا جا سکے. ابطال باطل، ہاں بالکل صحیح. تو اگر یہ بھی نہیں کیا جائے گا تو پھر جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے امام شعبہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا بھی اگر میں خاموش ہو جاؤں گا فلاں آدمی ضعیف ہے، میں لوگوں کا نہ بیان کروں تو کیا کوئی حرج ہے؟ کہتے اگر تم بھی خاموش ہو جاؤ اور میں بھی خاموش ہو جاؤں تو پھر جو کوئی مرضی اللہ کے رسول پر اٹھ کے باتیں شروع کر دے گا. یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ تردید کرنی چاہیے، ہاں جی، لیکن صرف سیرت کو بیان کرنا ان ایام میں سمجھتا ہوں کہ بچنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا، اس میں بچنا اس ہی کے لیے بہتر اور ہے. دنوں کا انتخاب ہاں، کیا اور جائے. دنوں کا انتخاب کر لیجیے. اچھا آخر پہ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جو درجہ بندی ذکر ہوئی پروگرام میں شروع میں، تو محبت رسول میں جو ایک غلو ہے، یعنی اس درجے سے نیچے رہنا بھی غلط، گمراہی ہے، لیکن اس درجے سے بھی اوپر نکل جانا، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ غلو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ غلو کی دو شکلیں ہوتی ہیں. غلو افراد کو بھی کہتے ہیں اور غلو تفرید کو بھی کہتے ہیں. افراد کا مطلب ہوتا ہے بڑھا دینا اور تفرید کا معنی ہوتا ہے کمی کر دینا. اچھا، جو مقام اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دیا ہے اس سے اگر بڑھا دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی صفات دے دیں گے جو اللہ کی صفات ہیں تو یہ افراط ہو جائے گا، جو کہ حرام ہے. صحیح. اور صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسول. مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا. اور ان کیسے بڑھا تھا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور پھر آگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بڑھا دینا ہے اور یہ غلو افراد کی شکل میں ہے. صحیح. جو کہ حرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات سے ملا دینا. اور جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے اللہ کے جز بنا دیا، اللہ کے بندوں میں سے ہی کچھ کو اللہ کا جز اور حصہ بنا دیا. اس امت میں لوگ آئے، انہوں نے ابن اللہ تو نہیں کہا لیکن نور من نور اللہ کہہ دیا. نور سے نور نکلا ہے. اچھا، جیسے باپ کی پشت سے بیٹا ہوتا ہے، انہوں نے بیٹا تو نہیں کہا لیکن نور من نور اللہ کہہ دیا کہ نور سے نور جدا ہے. اور پھر ایسے انہوں کی باتیں ہیں، ان کے دعوے ہیں کہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. اب یہ غلو ہے، افراد ہے. صحیح. اب دیکھیں اکثر ہمارے بعض مکاتب فکر کی مساجد میں جمعے کے دن سلام پڑھ رہتا ہے. صحیح. اور وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کا یہ خاص ایک سلام ہے جو یہ سب پڑھتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، جس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، اس نبی یہ رحمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ بتائیں کہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے رسول ہیں؟ بالکل. کہ یہ سارے جہان کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہاں افراد بہت ذرا بڑھا دیا. کہیں ایک مشہور یہ نعت پڑھتے ہیں کہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. اب نبی تو اللہ کے سوالی تھے، اللہ کے در کے سوالی تھے. کتنے انبیاء کی دعائیں ذکر ہیں قرآن کریم میں، ان پر مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، پریشانی آئیں، اور انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اور یہ کہنا کہ انبیاء تیرے در کے سوالی تھے، یہ غلو ہے. بالکل صحیح. اچھا، تفرید کیا ہے؟ تفرید کیا ہے؟ تفرید کے کسی رسول اسم کو ایک عام انسان کا درجہ دینا، کہ آپ کی نہ بات کی اہمیت، نہ آپ کی ذات کی اہمیت، نہ آپ کے خانوادے کی اہمیت، نہ آپ کے
صحاب کی کوئی اہمیت، تو یہ اچھا یہ بھی تو تفرید ہے نا کہ انسان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے میں کسی انسان کو کھڑا کر دے لا کے، بالکل یہ بھی کسی امام کو کھڑا کر دے، کسی امام کو کھڑا کر، یہ بھی بالکل تفرید ہے۔ بالکل ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بات ذکر کی ہے سورہ حجرات کی پہلی 2 آیات کے بارے میں کہ ان دونوں آیات میں آداب رسول بیان کیے گئے ہیں، بالکل، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اور آگے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور محدثین صحابہ اس کو ہر صورت میں، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں تھے، مسجد نبوی کے اندر 2 بندوں کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جو ہے نا وہ بڑی اونچی آواز سے نا بول رہے تھے۔ بالکل، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان کو جی بالرجلین، ان دونوں آدمی کو میرے پاس بلایا جائے۔ دونوں کو لایا گیا، پوچھا گیا من انتما ومن این انتما، تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ صحیح، کہنے کہ نحن من الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے گئے واللہ لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اللہ کی قسم، اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے، مسافر نہ ہوتے، اجنبی نہ ہوتے، تو میں تمہیں کوڑے مارتا۔ صحیح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جیسے آپ کی زندگی میں تھا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی قبر کے پاس بھی اونچا بولنا جائز بولنا نہیں، یہ بالکل ایسے ہی، بے ادبی کے دائرے میں ہے۔ صحیح، اور جو رسول کی بات کو نیچے کر کے کسی کی بات کو آپ کی بات کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دے تو یہ سوء ادب ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ تو ناظرین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا ہے، اس کی درجہ بندی کیا ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، محبت کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، محبت میں غلو کی صورتیں کیا ہیں، افراد محبت میں آگے نکل جانا، تفرید یا محبت سے پیچھے رہ جانا، یہ وہ نکات تھے جو آج کے پروگرام میں ڈسکس ہوئے، اور اس پروگرام کی وساطت سے ان کے جوابات آپ تک پہنچے۔ آپ آخر تک ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔ شیخ صاحب نے بیان کیا، ان کا شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔